السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد اور اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر۔ آج بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے کہ وہ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کیا عوامی ہوگا یا پھر یہ آئی ایم ایف کا ہی بجٹ ہوگا۔ کروڑوں صارفین فون یوزر جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے بھی پی ٹی اے ٹیکس پر کافی کام کیا ہے، تو اس بجٹ میں کوئی کامیابی ملے گی آپ کو؟ مجھے پوری امید ہے کہ فائنانس بل میں پی ٹی اے کے ٹیکس میں کمی آئے گی، اور کیونکہ فائنانس کمیٹی کی یونانیمس ریکمنڈیشن گئی ہوئی ہے فائنانس منسٹری کو کہ آپ پی ٹی اے کے ٹیکس میں کوئی خاطر خوار ریلیف لے کے آئیں، اس کے ٹیکس سلیبس کو چینج کریں، کسٹم ویلیوز میں اس کو ریزنیبل کیا جائے، اور اگر کل بل فائنانس بل لے ہوگا اور اگر فائنانس منسٹر کی اسپیچ میں پی ٹی اے کے ٹیکس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی تو دین وی آر فلی پریپیئرڈ اور ہم امینڈمنٹ موو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اٹ از اے ڈیفیکلٹ بجٹ بیکاز ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی بھی کافی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں جن کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے بجٹ کے اندر۔ اس دفعہ ویسے بھی کٹس لگ رہے ہیں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی۔ ہم نے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کی سچویشن دنیا میں جس طرح کی ہے، اس طرح ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے بھی ڈیفنس کیپیسٹی کو کیپیبلٹی کو بھی انہینس کرنا ہے، ڈیفنس میں بھی بجٹ دینا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا کالعدم کیا ہے، ان کو ہیلڈ ان ابینس رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ڈیمز بنانے ہیں، ڈیمز کے لیے بھی پیسے رکھنے ہیں، تو یہ ایک ڈیفیکلٹ بجٹ ہے گورنمنٹ کے لیے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی محدود وسائل ہیں ان میں رہ کر عوام کو، کسانوں کو، سیلریڈ کلاس کو اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی میں بہتری آئے گی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی گورنمنٹ اس میں بھی کوئی انجیکشن ہے، انٹرونشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر وہ ہو جاتی ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اکانومی کا جو پہیہ ہے، جو ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، وہ بھی اپنا پارٹ پلے کرے گا۔ اچھا سر، ابھی دہشت گردی اگر آپ دیکھیں ایک بار سے پھر سے جو دہشت پیش کیا جا رہا ہے کیسا ہوگا؟ بیٹا 50 سال آپ ایک خاندان کو دو کہ پاکستان چلاؤ، اور وہ 50 سال میں نہیں چلا پاتی ہے، لیکن 50 سال کے بعد 1 سال بعد چلا لے گی تو پھر اللہ آپ کے بھروسے پہ رحم کرے۔ 47 سال دوسرا خاندان پاکستان چلاتا ہے اور وہ ایسا بجٹ دیتے جس سے کمر ٹوٹتی ہے۔ دیکھیں، عوام پاکستان وہ کسی بھی صوبے سے ہے، وہ سب 5-6 چیزیں آپ سے مانگتے ہیں۔ وہ آپ سے صاف پانی مانگتے ہیں پینے کے لیے، وہ آپ سے بجلی مانگتے ہیں تاکہ استری کر سکیں، وہ آپ سے گیس مانگ سکتے کہ ان کو چولہا چلے، وہ آپ سے کھانا مانگتے ہیں کہ ان کے بچے زندہ رہ سکیں، وہ آپ سے ایسی بجلی یا ایسی یوٹیلیٹیز جو ہیں، تیل، پیٹرول، یہ سب کچھ مانگتے ہیں کہ موٹر بائک، گاڑیاں تو کسی کے پاس ہے نہیں نا، ہم تو ہر جہاز نہیں خریدتے، موٹر بائک ہی چلاتے ہیں نا، تو اس کا پیٹرول خرید سکے۔ دوسری طرف کیا مانگتے ہیں؟ ہسپتال جس میں ڈاکٹر ہو، اسکول جس میں بچہ پڑھ سکے۔ یہ پاکستان کی ٹوٹل عوام کی آپ سے ریکویسٹ ہے۔ یہ کیا کر کے دیتے ہیں آپ کو کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے آپ کو پچھلے سال قرضہ دیا، اس پیسے سے آپ نے 12 ارب کا جہاز خریدا، پورا پی آئی اے آپ نے 10 ارب میں بیچا ہے، پاکستان کی عوام کا پوری ایئر لائن 36 جہازوں سمیت، اور آپ نے ایک جہاز 12 ارب روپے خرید لیا تاکہ کسی کا بیٹا ہانی مون پہ جائے، کسی کا باپ باہر علاج کے لیے جائے۔ تو پاکستان میں ایسے ہسپتال کیوں نہیں بنائے کہ آپ لوگ وہاں علاج کر سکتے ہیں؟ مجھے چھوڑیں، میں تو متوسط طبقہ ہوں، میں تو اپر مڈل کلاس ہوں، میں تو سروائیو کر جاؤں گی، میں نے تو لاء کی ڈگری لی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں دکان کھول کے پیسے کما لوں گی۔ عام پاکستانی کدھر جائے گا؟ پرسوں میں نے دیکھا ہے ایک بیچارہ بچہ باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، باپ نے خود بھی زہر کھا لیا، بیٹے کو بھی کھلا دیا، دہاڑی نہیں ملی، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پارلیمان سے نہیں ڈرتے، آپ عوام سے نہیں ڈرتے، خدا سے تو ڈرو نا۔ خدا آپ سے نہیں پوچھے گا، قبر میں نہیں جانا آپ نے؟ کون سا بندہ ہے جو قبر کے بغیر بچ سکا ہے؟ سمپل از دیٹ۔ وہ چیز بناؤ، وہ کام کرو جس کی سزا برداشت کرنے کی ہمت ہو تم میں۔ اللہ تعالیٰ کی سزا کوئی نہیں برداشت کر پائے گا، عوام تو مر جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، کون ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ یہ بجٹ مشکل حالات میں بن رہا ہے، اور جس حد تک کوشش پاسبل ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے بوجھ کو کچھ کم کیا جائے اور کچھ انڈسٹری اور ایگریکلچر میں کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، کیسا ہوگا یہ بجٹ؟ دیکھیں، کل وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نائی والے چھتے سامنے آوے
वो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन मुझे तो कोई ऐसी तवक्को नहीं है इनसे कोई भलाई की, इसलिए कि जिस हुकूमत के जो वज़रा हैं अगर वो अवामी मैंडेट पर नहीं आते और वो अवाम उनको मुंतखब करके नहीं भेजती है, तो फिर जाहिर है कि आवाम का उन्हें दुख दर्द या उनकी भलाई उनका पेश नज़र नहीं होती है। फिर वो अपने आकाओं की जो ताबेदारी करते हुए वही करेंगे। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमत जो है ये IMF की डिक्टेशन ले रही है, ये अमेरिका की ग़ुलामी कर रही है, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक ऐसे मुतलवन मिजाज और जो बदकिस्मती से इस वक्त दुनिया सारी में तबाही का शाखसाना उन्होंने पैदा किया हुआ है, ये उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रिकमेंड कर चुकी है। तो इस हुकूमत से आपको क्या तवक्को हो सकती है? आप देखें कोई अहदाफ जो है पिछले बजट का पूरा नहीं हुआ है, कोई एक अहदाफ पूरा नहीं हुआ है। ये 4.5% GDP ग्रोथ बताते थे, अब जो फिगर्स आ रहे हैं वो 3.5 बजट है, यानी आबादी से भी जो है कम है। आबादी की ग्रोथ ज़्यादा है पाकिस्तान में और इनकी GDP ग्रोथ वो उसके मुकाबले में कम है। फिर किसी सेक्टर में देख लें, इंडस्ट्री के सेक्टर में देख लें या एग्रीकल्चरल सेक्टर में देख लें, किसी सेक्टर में देख लें, कोई अहदाफ इनका पूरा नहीं हुआ है। इनकी जो FBR को इन्होंने दिए थे जो टैक्स कलेक्शन के लिए, वो भी अरबों में कम है। अब ये खरबों 1.5 खरब रुपया ये जो है मुस्तहार मांग रहे हैं सूबों से गिड़ा कर NFC अवार्ड, चूँकि उसको तो बदल नहीं सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते हैं, ये आईनी तकाजा है। तो पीपल्स पार्टी से उलझे रहे काफ़ी अर्से तक, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानी है। तो फिर ये हाथ पाँव बांध कर ये सूबों से मुस्तदी हैं कि आप मुस्तहार दे दीजिएगा हमें, 3 माह के अंदर आपको जो है वापस कर देंगे। तो 1.5 खरब रुपया जो है ये सूबों से ले रहे हैं, जिसमें पंजाब को तो जाहिर है पंजाब इन्हीं का अपना है, सबसे ज़्यादा हिट उसको कर रही है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फ्रीज़ कर दिया है और इसी तरह NFC अवार्ड को भी फ्रीज़ कर दिया है बजाय ज़्यादा देने के। अब आप देखें 3-4 सूबे जो है तलातम में हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन करवाया है इन्होंने, शर्मनाक है। 2 सीटें हुकूमत नहीं जीती है और इन्होंने जो है हुकूमत बनाने का वहाँ अज़्म कर लिया। अरे इस तरह का फ्रॉड से आपकी हुकूमतें चलती हैं। तो इसलिए कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो कत्ल व गारत गरी हो रही है, वहाँ भी जो आप अंदाज़ा करें कि हमारा कितना बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें धचका लगा है उस चीज़ का। जो हम इस्तिस्वाब राय की बात करते थे, अब इस्तिस्वाब राय आपके ख़िलाफ़ होने का अगर आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह तलातम हो तो आप बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने कश्मीर कॉज़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह आप बलूचिस्तान को अगर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं देते तो बलूचिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही आपका जो है बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार है। जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से आपकी बिजली बनती है, वहाँ आप बिजली के 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग करते हो। और जब परचेजिंग पावर लोगों में नहीं रहेगी, डेवलपमेंट होगी नहीं, रोज़गार होगा नहीं आपको, तो फिर आप किस चीज़ का बजट बनाएंगे? भीख मांग के, कशकोल का ड्रम लेकर। तो वो मुझे उसकी याद आती है कि वो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। ये है हमारे बजट बनने की। अरकान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ राय है। अपोजिशन अरकान कहते हैं कि ये बजट जो है ये भी IMF का बजट होगा, और जो खुद फार्म 47 की हुकूमत है वो क्या अवामी बजट ले के आएगी? जिस हुकूमत ने आवाम के वोट नहीं लिए उसे आवाम की क्या फ़िक्र होगी? दूसरी जानिब अगर हुकूमती अरकान की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हालात मुश्किल हैं, हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से शायद ये उस तरह से अवामी बजट नहीं होगा जिसकी उम्मीद आवाम लगाए बैठे हैं। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे ताकि मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके। बजट के बाद दोबारा से अरकान पार्लियामेंट से एक दफ़ा फिर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बजट के ऊपर क्या कहते हैं।